بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ امریکہ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی خاص طور پہ ٹیررزم کے خلاف جو کوششیں ہیں اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات کے زمرے میں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم ایک کے ساتھ دوستی رکھیں اور دوسرے کے ساتھ نہ رکھیں، ہم دونوں کے ساتھ رکھیں گے۔ اب اس کو اگر ہم ایگزامن کریں تو اس کے حقائق جاننے کے لیے اس کی گہرائی میں جانا ضروری ہے۔ جو بڑی واضح چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بھارت کو بار بار یہ بھارت کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارا اس صدی کا سب سے بڑا پارٹنر ہے، پھر یہ بھی کہا کہ وہ گلوبل پارٹنر ہے، یعنی پوری دنیا میں جہاں بھی ہم کچھ کریں بھارت ہمارا پارٹنر ہوگا۔ اور بھارت کے معاملے میں انہوں نے یہ بھی کیا کہ بھارت کے ساتھ کوئی 11 کے قریب مختلف انہوں نے معاہدے سائن کیے ہوئے ہیں۔ ان معاہدوں میں بڑا امپورٹنٹ معاہدہ ہے جہاں نیوکلیر کوآپریشن یعنی دونوں ملکوں کے درمیان ایٹمی میدان میں کافی کوآپریشن وغیرہ ہو رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے بھارت جو ہے اس کو ایک ویور بھی ملا نیوکلیر سپلائرز گروپ کی طرف سے۔ اب پاکستان بھی اسی طرح ہی ایک نیوکلیر پاور موجود ہے جس طرح کہ بھارت ہے، لیکن پاکستان کا نیوکلیر پاور بن جانا وہ نہ امریکہ کو قبول تھا اور نہ ہی آج دن تک انہوں نے تسلیم کیا۔ چنانچہ جو ایگریمنٹ بھارت کے ساتھ کیا اسی قسم کا ایگریمنٹ پاکستان چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا جائے، جو کہ امریکہ نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں ہوگا، وہ ممکن نہیں ہے۔ بھارت کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ملک کے قوانین بدلے۔ مثلاً ان کا قانون یہ کہتا ہے کہ نیوکلیر فیلڈ میں اگر کسی ملک کے ساتھ تعاون کا آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے تو پہلے یہ ضروری ہوگا کہ وہ ملک نیوکلیر نان پرولیفریشن کا جو ایگریمنٹ ہے اس پہ NPT پہ اس نے دستخط کیے ہوں۔ بھارت نے NPT پہ دستخط نہیں کیے ہوئے، لہٰذا امریکہ نے اپنا قانون بدل کے اس میں گنجائش نکال کے بھارت کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لیا۔ یہاں پہ جو چیز واضح ہو گئی وہ یہ ہے کہ بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور اس کی اپنی دفاعی اور خارجہ پالیسیز جو ہیں اس میں وہ ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ دفاعی معاملات میں امریکہ نے کہا کہ ہم بھارت کو بھرپور مدد کریں گے، ہتھیار دیں گے، اس کے ساتھ دفاعی تعاون بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چائنا کے مقابلے پہ اس کو کھڑا کیا جا سکے۔ اس میں امریکہ کی ہمیشہ یہ جو کارروائی ہوتی ہے اس میں بڑی چالاکی اس کی یہ ہے کہ وہ ہتھیار بیچے گا، پیسہ بھی کمائے گا اور اپنا کام بھی ان سے کروائے گا۔ جو پارٹنرشپ بنی ان کی وہ بنیادی طور پہ اسی وجہ سے بنی کہ امریکہ بھارت کو چائنا کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ چائنا کے بارے میں جو ابھی بائیڈن کے وقت میں جو انہوں نے نیشنل سیکورٹی پالیسی ایشو کی اور اس سے پہلے بھی جو ٹرمپ کے وقت میں بھی جب ایشو ہوئی تو اس میں بڑا واضح کہا گیا کہ چائنا ہمارا اب ایک میجر ایڈورسری ہے، یعنی ایک طرح کی دشمنی ہے، اس کے ساتھ مقابلہ ہے، اور اسی طرح رشیا ہمارا ایک ایڈورسری ہے، رشیا بھی ایک دشمن ملک تصور کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم اس ایکویشن کو ساری کو دیکھیں تو پاکستان اور چائنا ایک طرح سے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، بہت گہری دوستی ہے اور بڑی وقت کے ساتھ ساتھ آزمائی ہوئی دوستی ہے جو ہر دور میں بڑی مفید رہی۔ لیکن ہمارا دوست جو ہے اسٹریٹجک پارٹنر وہ امریکہ کا دشمن ہے، امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا دشمن ہے۔ اسی طرح بھارت جب امریکہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے تو پاکستان کے لیے وہ دشمن ہے۔ سو ہم دونوں صورتوں میں ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں یا ایک اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں، جس سے حقیقتاً امریکہ اور پاکستان کے تعلقات، دوستی، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اس میں کوئی مطابقت نظر نہیں آتی جہاں آدمی یہ سمجھے کہ واقعی دونوں ملکوں کے درمیان بڑی گہری دوستی ہو سکتی ہے۔
چنانچہ امریکہ نے موسٹ پرابلی اپنے کچھ مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ فیصلے کیے. مثلاً آپ دیکھیے کہ وہ اس خطے میں اپنی پریزنس چاہتے ہیں، اور افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے ڈرون استعمال کرنا چاہتے ہیں. ڈرونز کے لیے بیسز چاہیے، اس کے لیے ان کو پاکستان نظر آتا ہے. دوسری طرف جب وہ انڈیا کے ساتھ دوستی دیکھتے ہیں تو انڈیا نے جو امریکن دشمن، جس کو امریکہ دشمن سمجھتا ہے، یعنی رشیا، اس کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات رکھے ہوئے ہیں. چائنا کے ساتھ تو ٹھیک ہے کہ بھارت کی جنگ جاری رہتی ہے، لیکن رشیا کے معاملے میں امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ ہماری پابندیاں رشیا پہ ہیں. بھارت ان سے پہلے تو یہ کہتے رہے کہ ان سے ویپنز نہ لیں، بھارت نے کہا جی ہم ویپنز لیں گے. اور دوسری طرف بھارت نے تیل کا خریدنے کا شروع کیا تو اس پہ بھی پہلے اعتراض تھا، پھر انہوں نے کہا جی نہیں ٹھیک ہے بھارت تیل لے لے. اب امریکہ نے آ کے اس کو تسلیم کر لیا کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں، یا بھارت کے لیے یہ ممکن نہیں کہ فوری طور پہ وہ اپنے تعلقات رشیا کے ساتھ ختم کر دے. ہم چاہیں گے کہ اس پہ بے شک وقت لگے، لیکن آہستہ آہستہ بھارت اس سے رشیا سے دور ہٹے. اب یہ وہ چیز ہے جہاں پہ آ کے پاکستان کی کچھ اہمیت بنتی ہے. امریکہ یہ سوچتا ہے کہ اگر رشیا ہمارا دشمن اور بھارت اس سے دوستی رکھ سکتا ہے تو بے شک بھارت اور پاکستان کی دشمنی ہو، ہم بھارت کے ساتھ بھی رکھیں گے دوستی اور پاکستان کے ساتھ بھی رکھیں گے. سو وہاں پہ ایک ایسا وہ بیلنس کریٹ کرتے ہیں کہ جہاں بھارت یہ اعتراض نہ کر سکے کہ آپ ہمارے، امریکہ کو یہ اعتراض نہ کر سکے کہ آپ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور پھر پاکستان کے ساتھ مل کے کیا کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو کہ امریکہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے خلاف پلے کر کے، ان کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر کے تو اپنا مطلب نکالتا رہا ہے. اب یہاں پہ جو آج صورتحال ہوئی جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ بجٹ میں، یعنی امریکہ نے کہا کہ ہم دونوں سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، پاکستان سے بھی، اور کہا کہ خصوصی طور پہ ٹیررزم کے خلاف. یہاں بجٹ میں انہوں نے پاکستان کے لیے امریکن بجٹ میں دو بڑی معمولی سی اماؤنٹس جو ہیں وہ مختص کی ہیں. یعنی یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. ان میں $15 ملین افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ وہاں سے ٹیررزم نہ ہو سکے. یہ وہی رقم ہے جس کے بارے میں بلاول زرداری جب امریکہ سے ہو کے آیا تھا تو اس نے آ کے یہ کہا تھا یہاں پہ کہ امریکہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ ٹیررزم نہ ہو، وہ پاکستان کی مالی امداد کرنے کو تیار ہے. یہ وہ مالی امداد ہے جیسے پی نٹس کہتے ہیں، $15 ملین. دوسرا ہے جینڈر ایکویلٹی، یعنی خواتین اور مرد جو ہیں ان کی ایکویلٹی، ان کا ایک جگہ پہ کام کرنا، وہی کام کرنا جو مرد کرتے ہیں وہی کام عورتوں سے بھی لیا جائے. یہ جینڈر ہر لحاظ سے خواتین اور مردوں کو برابر رکھا جائے. اس کے لیے انہوں نے جینڈر ایکویلٹی کے لیے کچھ پیسہ، جس کے جو اسپیسیفائڈ نہیں ہے لیکن کچھ اماؤنٹ اس میں پاکستان کے لیے بھی مختص کی ہے. اب یہاں پہ یہ جو پلیجز یا یہ اماؤنٹس جو رکھی ہیں یہ اتنی معمولی ہیں کہ ان سے حقیقتاً کوئی اثر نہیں پڑے گا. سو وہ پاکستان کو پھر وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. بھارت کے معاملے میں جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ جناب بھارت اور پاکستان اچھے دوست بن سکتے ہیں، اچھی طرح رہ سکتے ہیں اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، تو کشمیر کا مسئلہ حل کرانے میں امریکہ مدد دے. لیکن امریکہ یہ مدد نہیں دیتا. امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت کو رشیا سے دور کیا جائے لیکن وہ نہیں کر سکتا. چنانچہ امریکی خاص طور پہ کھلے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ دوستی بھی ہے، پارٹنر بھی ہے، لیکن بھارت کے اوپر ہمارا اختیار اور ہمارا انفلوئنس اتنا نہیں ہے کہ ہم جو جی چاہے بھارت سے کروا لیں. دوسری طرف پاکستان سے وہ جو جی چاہے کروا سکتے ہیں. اس کی ہرگز یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو بہت دیتے ہیں یا پاکستان کی بڑی مدد کرنا چاہتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، بلیک میل کر کے یا پاکستان کو کسی نہ کسی طرح قابو کر کے. وہ IMF ان کا ایک ادارہ ہے جس کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے. پاکستان کی مجبوریاں یہ ہوئیں کہ پاکستان یعنی ایک طرف سے معاشی طور پہ اس کا بالکل کبڑا کر کے رکھ دیا.
امریکہ نے اگر دوست ہے تو اس اثنا میں کہیں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے یہ کہا جا سکے کہ واقعی امریکہ پاکستان کا خیر خواہ تھا۔ پاکستان نے امریکہ کے لیے افغانستان میں جو کچھ بھی امریکہ کرنا چاہتا تھا اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بالآخر امریکہ کو وہاں سے باعزت طریقے سے نکلوانے میں بھی پاکستان نے بڑی مدد کی ہے، لیکن امریکہ نے اس کے جواب میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہا جا سکے کہ پاکستان کو واقعی معاشی طور پہ یا کسی طرح مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ غالباً امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان کو کمزور رکھا جائے تو وہی اس کے مفاد میں ہے، تاکہ ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور چونکہ پاکستان کی لوکیشن، اسٹریٹجک لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اس خطے میں، جہاں پہ کہ اس وقت کم از کم 4 نیوکلیئر یعنی 7 نیوکلیئر پاورز میں سے 4 اس علاقے میں ہیں، پاکستان، بھارت، چائنا اور رشیا۔ سو وہ ایک ہمسایہ کی شکل میں یہاں موجود ہے اور یہ خطہ بہت اہم ہے۔ لہٰذا پاکستان کے اوپر انفلوئنس رکھنے کے لیے یا پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے 2 ہی چیزیں، ایک تو معاشی مجبوریاں، دوسری طرف دہشت گردی۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کا ذکر بار بار آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم آپ کی جنگ میں مدد کریں گے۔ سو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے کہ وہ فائدہ اٹھا کے تو پاکستان کو ساتھ لگایا ضرور ہوا ہے، لیکن اپنے مطلب نکالنے کے لیے بغیر کچھ خرچ کیے۔ یہ وہ حالات ہیں جو پاکستان سمجھ رہا ہے۔ عمران خان کا فلسفہ کہ ہمیں اب امریکہ کی غلامی نہیں کرنی، وہ ایک لحاظ سے تو بالکل درست ہے، لیکن ان حالات میں جہاں پہ کہ ہم معاشی طور پہ بہت ہی کمزور حالت میں ہیں اور دہشت گردی بھی بڑھ گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج کے اوپر شاید وہ فارمولہ یا وہ سوچ کامیاب نہ ہو سکے جو کہ جس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ معاشی طور پہ خود انحصاری کا انتظام کرتے ہیں اپنے لیے، جو اپنی خوراک کے معاملے میں خود انحصار ہوتے ہیں، جو اپنے دفاع کے معاملے میں خود انحصار ہوتے ہیں، صرف وہی ملک اپنی 100% آزادانہ پالیسیاں بنا سکتے ہیں۔ دوسروں کے لیے یہ اتنا آسان نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔